بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف لوگ مختلف پریشانیاں، بیماریاں، تکلیف، ذہنی اور جسمانی معذوریاں، بندشوں، رکاوٹوں، بچوں کی شادیوں کے مسائل، کاروبار کی پریشانیاں، قرضوں کی زیادتیاں، میاں بیوی کے درمیان نچاکی، گھریلو مساجی، معاشرتی برائیوں جیسے ایسے مسائل لے کر ہمیں بتاتے ہیں۔ شوہر کا غیر عورتوں میں ملوث ہونا، حقیقی اور شرعی رشتوں کی ذمہ داری قبول نہ کرنا، خرچہ نہ دینا، بیوی کو ناراض کر کے یا مار پیٹ کر کے سسرال کے مسائل بنا پر گھر سے نکال دینا، ماں کے گھر بھیج دینا یا بیرون ملک شوہر چلا جانا اور وہاں جا کر غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہونا یا شوہر ناراض ہو کر گھر سے چلا جانا، طلاق کی دھمکی دینا، پیسوں کی تنگی کرنا، روپے کی تنگی کرنا، ناجائز اور حرام رشتوں پر چلنا، عورتوں کا اپنی ذات سے اور اس حالت میں گھر سے خود چلے جانا اور بعض مرتبہ بچوں کو لے کر بھی اور جوان بیٹیوں تک کی عزت کو نیلام کرنے پر تل جانا، شوکن کے مسائل ہوں یا دفتر، محلہ، بازار یا نندوں اور ساس دیورانی جٹھانی کی شکل میں گھر میں دشمن کا ہونا، بیٹوں کے رشتوں کے اندر بندش ہونا، بے اولادی، معذوری، الغرض دنیا کا ہر روحانی مسئلہ، پسند کی شادی میں رکاوٹ، جوان ہوتی بیٹی کے رشتے کی تلاش، بالآخر 35 سال تک کی عمر تک پہنچ جانا اور شادی کی راہ تکتے رہنا، شادی کے رشتے نہ آنا تو پسند نہ آنا، پسند آ جائے تو پھر کسی کی وجہ سے بات بنتے بنتے رہ جانا، بالآخر نا امیدی، مایوسی کے بعد ڈپریشن، چڑچڑاپن، غصہ اس حد تک جا پہنچنا کہ اب ان صورتوں اور وظیفوں، عبادات، نماز، روزہ سے دل بھی نہ لگنا، نہ صورتیں پڑھنے کو دل کرنا، نہ وظیفے کرنے کو دل کرنا، تو اس سے دل بالکل کھٹا ہو جائے، اچاٹ ہو جائے، ہر بات زبان پر جو بھی بات آئے تو اس سے غصہ آئے، پتہ نہ چلے، تو یہ سب کچھ یعنی وظیفے کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، عبادات کرنے کے باوجود، یہ سارے کے سارے حالات ٹھیک نہ ہو رہے ہوں بلکہ بگڑتے جا رہے ہوں، پیچیدہ ہوتے جا رہے ہوں اور اس سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہوں، شاید کہ اس دنیا میں اس سارے مسئلے کا حل کوئی نہیں ہے، ایسی نا امیدی پیدا ہو جانا۔ بعض اوقات لوگ وظائف کی کثرت کی وجہ سے ان کو رجت آ جاتی ہے، رجت کا شکار ہو جاتی ہیں، پریشانیوں میں اتنا ہی اضافہ اور مرض بڑھتا جاتا ہے جو وہ وظیفے کرتے ہیں اور ان کی بیماریاں اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، نمازی ہے اور کبھی کسی کا برا اس نے نہ چاہا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے، پھر بھی ہمارے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے بلکہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان ساری اقسام کے مریضوں سائلین سے گزارش ہے جس کا کام اس کو سجے، ضابطے کے تحت ان تمام چیزوں کا حل اور دائمی حل تلاش کریں، آپ کا حق ہے، مگر خود بے طبیب، معالج یا ڈاکٹر بن کر آپریشن کرنے کے لیے آلات ہاتھ میں مت لیں،
صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، آگے روحانی شفا، روزگار اور بندش کے خاتمے اور کاروبار کی ترقی، شادی اور دشمنوں کی تباہی کے لیے ہرگز ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ غزوہ بدر میں رات کو باضد تڑپنا اور دشمن کے خلاف اللہ کی مدد آنے کے لیے دستے دعا دراز کرنا، اور دن میں دشمن کے مقابلے میں گھوڑے پر سوار ہونا، ہمیں بھی صرف دعا اور دعا کرنے کی بجائے تدبیر اور دعا دونوں کو شامل کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسے ولی تو دنیا بھر میں رہے کہ گانے، بد عمل، بے حیائی، بے پردگی اور دینی ثقافت و معاشرت کے بغیر ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب کی فلموں اور میوزک کے ساتھ صرف دوپٹہ کر کے حرام کاری سکھانے والے ڈرامے دیکھتے ہیں، اور ہمارا کام ہو جائے اور اذان کی صورت میں نماز پڑھ لیں، لہٰذا پورے دین میں داخل ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لے کر مقابلہ کریں۔ وظائف کی کتابیں، انٹرنیٹ، یوٹیوب کے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، مگر آپریشن، علاج، معالجہ کون عقل مند یوٹیوب سے کرواتا ہے؟ لہٰذا اپنی تمام روحانی پریشانیوں کے لیے دارالعملیات دنیا کا واحد پلیٹ فارم ہے جو آپ کو گھر بیٹھے سروس ہمیشہ کے لیے مہیا کر رہا ہے۔ روحانی علاج، آپ کے دشمنوں کو شکست دینا، آئندہ کی حفاظت، حصار، تحفظ، دفاع، سیکورٹی فراہم کرنا، استخارہ، حساب، تشخیص وغیرہ کرنا۔ آپ کا دشمن آپ کے خلاف پوری کوشش کرے مگر ناکام ہو، ایک دفعہ کی معمولی کوشش، محنت اور پھر ہمیشہ حفاظت، بیٹی کا سسرال محفوظ، بھائی باپ کا روزگار محفوظ، گھر سے جادو کی نچاکیاں، جادو سے لڑائی جھگڑے ختم۔ لہٰذا آپ کے لیے موقع ہے، آگے بڑھیے اور نجات اور شفا پائیے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔